میرا نام زاہدہ ہے۔ آج سے 5 سال پہلے میری شادی میرے بھائی کے بزنس پارٹنر سے ہو گئی۔ اس کا نام ساجد تھا۔ ہم سب خوش تھے کیونکہ ساجد کو میں پسند بھی کرتی تھی اور ان کا کام بھی اچھا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد ساجد ایک دن بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں گھر آئے تو میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگے سب ڈوب گیا ہے، بہت نقصان ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے ان کا بیگ پکڑا اور کہا کوئی بات نہیں، اتنا منافع بھی تو ہوا ہے، نقصان ہو گیا تو کیا ہوا۔ وہ کہنے لگے مجھے نہیں پتا، میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد جب میں کمرے میں گئی تو وہ بیڈ سے نیچے گرے پڑے تھے اور بے ہوش تھے۔ میں نے جلدی سے اپنے ڈرائیور کو بلایا اور ساجد کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے انہیں چیک کیا تو بولا سوری، یہ اب نہیں رہے۔ میری تو ساری دنیا ہی اجڑ گئی تھی، خیر اب کیا کر سکتے تھے، گھر لے آئے۔ کچھ دن بعد ابھی میری عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ کبھی میرے کسی کزن کا رشتہ آتا تو کبھی کسی کا۔ سب دولت ہتھیانا چاہتے تھے، میں نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک دن میں نے سوچا کیوں نہ میں فیکٹری جا کر کام دیکھوں۔ میں نے ڈرائیور سے کہا تو اس نے کہا ابھی چلتے ہیں۔ ہم لوگ جا رہے تھے کہ رستے میں ایک معمولی سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے ایک خون کی بوتل لگے گی۔ میرے سارے رشتہ دار وہاں پر موجود تھے مگر کسی نے خون دینے کے لیے ہاں نہ کی، اور میرا ڈرائیور جو کہ میرے ساتھ والے بیڈ پر بے ہوش پڑا تھا، جب اسے ہوش آیا تو بولا بی بی جی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نرس نے کہا خون کی بوتل لگے گی تو پھر یہ گھر جانے کے قابل ہوں گی، خون کا ارینج کریں۔ وہ بولا ارینج کیا کرنا ہے، میرا خون لے لیں اور بی بی جی کو لگا دیں۔ میں نے سوچا کیا فائدہ ایسے رشتہ داروں کا جن میں کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ رات کو تقریباً 10 بجے خون کی بوتل ختم ہو گئی تو میں نے ڈرائیور سے کہا چلو گھر چلیں۔ اس نے کہا گاڑی تو چلنے کے قابل نہیں ہے، میں ایمبولینس والے کو کہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میری خالہ جو کہ ابھی آئی تھی بولی میرا بیٹا جو ہے تمہارا کزن، وہ لے جاتا ہے تمہیں گھر میں۔ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں۔ میرے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ امجد نے مجھے خون دیا اور کسی نے کیوں نہیں دیا۔ ہم لوگ گھر چلے گئے۔ مجھے اب امجد کی بہت فکر رہتی تھی، یا یوں سمجھے کہ خون دینے والی بات میرے دماغ میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ باہر جاتا تو کال کر کے پوچھتی، یا یوں سمجھیں مجھے شاید اس سے پیار ہو گیا تھا۔ وہ ایک دن بہت پریشان ہو کر مجھ سے کہنے لگا بی بی جی آپ میری زیادہ پریشانی مت لیا کریں۔ میں نے کہا کیوں جی؟ میں نے سوچا کہ آج اسے بتا ہی دیتی ہوں کہ میں کیا سوچتی ہوں اس کے بارے میں۔ میں نے کہا امجد مجھ سے شادی کرو گے؟ تو وہ بولا نہ بی بی جی نہ، ہم کہاں اور آپ کہاں۔ میں نے کہا جب سارے گھر والوں میں سے کسی نے مجھے خون نہیں دیا تھا تو تم نے کیوں دیا؟ تو وہ بولا وہ تو میرا فرض تھا آپ کی جان بچانا۔ میں نے کہا تم مجھے ایسے لوگوں میں پھنسانا چاہتے ہو جن کے لیے سب کچھ پیسے ہی ہیں۔ تو وہ بولا نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن سب کہیں گے کہ امجد نے پیسوں کے لیے اپنی مالکن سے شادی کی ہے۔ میں نے کہا لیکن میں تو نہیں کہوں گی نا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کو اچھا لگے۔ میں نے کورٹ میں جا کر اس سے شادی کر لی۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا مگر اس کے لیے سب کچھ میں ہی تھی، پیسوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ پیسوں کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے مگر رشتوں کے بنا نہیں۔ امجد مجھے بہت پیار کرتا ہے، دن رات میرے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اپنے ماں باپ کو بھی یہاں لے آؤ، یہ اب تمہارا گھر ہے۔ وہ پہلے تو نہیں مانا لیکن میرے بار بار کہنے پر لے آیا۔ میں سارا دن فیکٹری کے کام کاج دیکھتی ہوں اور وہ میرے آنے سے پہلے کھانا وغیرہ سب بنا دیتا ہے۔ اب میں ماں بننے والی ہوں اور وہ بہت خوش ہیں۔ ہمیں بھی صرف انسانوں کو اہمیت دینی چاہیے، وہ انسان چاہے کوئی بھی ہوں۔